الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. پہلی ذوالقعدہ 1441 ہجری 23 جون 2020 عیسوی سہ شنبہ یوم الثلاثہ یعنی منگل ٹیوزڈے. اس کے پہلے والے آڈیو میں منافقین کی جو باتیں تھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے ذیل میں کافی کچھ باتیں میں نے عرض کی. اسی آیت کے تعلق سے چند باتیں اور ہیں. منافقین نے اللہ کے نیک بندوں کو بیوقوف، جاہل، سفیہ یعنی کم عقل لوگ کہا. انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو کہ یہ جاہل، ہم ان کے جیسے ہی مان لائیں. کیوں کہا وہ بھی میں نے بتایا، چند باتیں تفسیر نعیمی سے پیش کی کہ ان کی نظر میں یہ سب تھا. انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو جاہل کہا، سفیہ کہا، بے وقوف، احمق کہا. اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرما دیا خود اپنی طرف سے، الا انہم ہم السفہاء، تاکید کے ساتھ بالکل زور دے کر کہ یہ بے وقوف لوگ تو یہ ہیں، عقلیں ان کی کم ہیں، یہ احمق ہیں، یہ جاہل ہیں. یہ تمہیں کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ہیں، اصل بے وقوف، اصل احمق یہ لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو نام لیوا مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ظاہری طور پر اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بے ادبانہ کلمات کہتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بیجا اور فضولیات بکتے ہیں، تو ایسے نام کے مسلمانوں کا رد کرنا، ان کا جواب دینا، یہ خود اللہ عز و جل کا طریقہ ہے. تو آج جو اہل سنت کے علماء اللہ والوں کے دفاع میں کھڑے ہیں، اللہ والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے جو بے ادب ہیں ان کا رد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہنا کہ کیا یار مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، یہ اچھا یہ کہا ان سے جاتا ہے کہ جو دفاع کر رہے ہیں اور جو معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان سے کوئی کچھ نہیں کہتا. ابھی یہ دیکھیے پچھلے دنوں میں ہی واقعہ ہوا، ٹی وی اینکر نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں بے ادبی کی. چشتی لٹیرا یہ لفظ استعمال کیا، چشتی لٹیرا. حضور غریب نواز کی شان میں اس نے کہا ٹی وی پر بیٹھ کر. کتنا ہنگامہ ہوا، کتنے ایف آئی آر اور کیا کچھ ہوا. اس نے کہا غیر مسلم تھا، اس نے کہا سارے مسلمان کھڑے ہو گئے. بے شک اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. اس کے خلاف قانونی کارروائی جو طریقہ ہے اس طریقے سے، ہمارے جو انڈین پینل کوڈ ہے اس طریقے سے قانون ہونا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کہے تو آپ اتنا واویلا کر سکتے ہیں، تو مسلمان بن کر، جو مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمان کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور خوب مولانا وغیرہ بن کر کے آئے اور کھڑے ہو کر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرے، ہجڑا کہے معاذ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کہ کافر تھے، یہ سب کہہ دیا. جو اتنا سب کہہ دے اور اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بتائے تو کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ یار وہ اپنا کام وہ جانے، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ.
اس وقت یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں خاموش. آج اگر کسی کو دکھا دے رہے یار یہ تو اللہ اس کو دیکھے گا, ہم کیوں کچھ بولیں. بھائی ٹھیک ہے مت بولو, پر برا تو سمجھو. اللہ نے تو خود بتا دیا کہ جو میرے نیک بندوں کے بارے میں گستاخیاں کرے اس کا رد کرنا یہ میرا طریقہ ہے, یہ میری سنت ہے. تو تم سے جس طریقے سے ہو سکے اتنا رد تو کرو, کم سے کم دل میں برا تو جانو. کچھ بول نہیں سکتے ان کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہو, ان کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہو. لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ان کو, یہ تو اپنے قبر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے. یہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ والی جو تم جاتے ہو درگاہوں پر, یہ قبروں پر جاتے, مزار بھی نہیں بولتے ہیں, قبروں پر جاتے ہو تو اپنے اتنے بے بس ہیں کہ اپنی قبر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ عز و جل تو قادر مطلق ہے. اس کے گھر کے سامنے طواف ہوتا ہے, طواف ہوتے ہوتے لوگوں کے لوگ جو ہے پاکٹ مارتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں. کیسی کیسی بات. اللہ کے گھر کے بالکل کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران یہ ساری باتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا اللہ پر بے بس ہے اللہ عز و جل؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ سارے بے فضول کے جو اعتراضات ہیں, یہ اللہ والوں کی شان گھٹانے کے لیے جو اعتراضات کرتے ہیں, تو ان سے کم سے کم یہ کہ یا تو اگر ہو سکے آپ کو علم ہے تو ان کا جواب دیجئے, علم نہیں تو کم سے کم ان سے دور ہو جائیے. یہ اللہ عز و جل نے ضرور ہمیں خود قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے. یہ جیسے اس آیت میں کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو احمق کہا, بے وقوف کہا. اللہ عز و جل نے خود ان کا جواب دیا کہ تو اصل میں بے وقوف تو تم ہو, اصل میں احمق تو تم ہو. اب انہوں نے احمق جو کہا, بیوقوف جو کہا, اللہ نے ان کا جواب دیا. تو کس بنا پر؟ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے انہیں کم عقل کہا, سفیہ کہا. تو اس کا میں نے بتایا تھا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر کہا, کیا سوچا انہوں نے. اب اللہ عز و جل نے جو انہیں سفیہ فرمایا, انہیں احمق کم عقل کہا, اللہ عز و جل نے جو سفہاء کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا ہے, تو وہ کن وجوہات پر ہے وہ بھی سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی بے وقوفی یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں, دنیا کی جو آسائشیں ہیں, ان کو اختیار کیا, آخرت کے بارے میں نہیں سوچا. دنیا میں جو ملنے والا ہے اس کو انہوں نے امپورٹنس دی, اور دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو, جو کچھ بھی دنیا کا کروڑوں اربوں خربوں روپے ہو, ہیرے جواہرات ہوں, بہترین کھانے, اعلیٰ محلات ہوں, جو کچھ بھی ہو دنیا کا, یہ سب کچھ فانی ہے, سب کچھ مٹنے والا ہے, کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. اور آخرت کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ہو وہ دائمی ہے, باقی رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی. جنت میں جانے کے بعد کچھ ختم نہیں ہوگا. وہاں پر کبھی نہ موت ہے, نہ نیند ہے, نہ فنا ہے, کچھ بھی ختم نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. تو فانی جو چیز ہے وہ بہتر ہے, یا جو ہمیشہ دائمی رہنے والی وہ چیز بہتر ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والی وہی بہتر ہے. کوئی جو عقل مند ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یار یہ تو کچھ دن کچھ سال میرے پاس رہیں گے پیسے, یہ نعمتیں, اس کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا. ارے انسان ہی مر جائے گا, سب کچھ یہاں پڑا رہ جائے گا, اور پھر کیا ہاتھ آئے گا؟ وہی آخرت کی جو بھی جیسی عمل ویسی اس کی جزا یا سزا. تو ان بیوقوفوں نے اس فانی کے لیے اس دائمی ہمیشگی والی چیز کو چھوڑ دیا. انہوں نے سچے ایمان کی بجائے منافقت اختیار کی, اور منافقت کی وجہ سے فانی چیز کو اختیار کیا, دائمی ہمیشہ رہنے والی چیز کو چھوڑ دیا. تو جو دائمی ہمیشہ رہنے والی لا فانی چیز کو چھوڑ کر فانی مٹنے والی چیز کو اختیار کرے, وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے, وہ احمق نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے فرمایا یہ احمق ہیں, یہ اصل بے وقوف یہ ہیں. ایک وجہ یہ بھی تفسیر نعیمی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 176 ہے, جلد اول, والیوم 1, پیج نمبر 176, تفسیر نعیمی. دوسری وجہ, انہوں نے
جو ان کے سامنے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، لوگ جوق در جوق آ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، دلائل مل رہے ہیں لگاتار، ان کے دل میں بھی دستک ہو رہی کہ یہ حق ہے، لیکن ان دلائل کو چھوڑ کر اپنا دماغ چلا رہے ہیں، نہیں، اپنے جس ضد پر اڑے تھے وہ ضد اختیار کیے ہوئے ہیں، دلائل سے کام نہیں کرنا، دلائل حق سچی بات جن کے سامنے آ رہی وہ نہیں ماننی ہے، وہ نہیں ماننا ہے، اپنے جو باپ دادا سے جو ملا ہوا ہے اس پر چلنا ہے۔ تو یہ دلائل کو چھوڑ کر اپنی رائے پر عمل کرنا یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب حقیقت دلائل سے ثابت ہو جائے تو اسے قبول کر لینا یہ عقل مندی ہے، بیجا ضد اور ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آج بھی لوگوں کے سامنے دلائل دے دیے جائیں، گاتے پھرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اور جب ان کو دلائل دیا جائے، دلائل سے ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، ثابت کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا بولنا، تمہارے عقائد غلط ہیں، تو مانتے نہیں وہ اسی پر رہتے جو ان کا دل کہتا ہے، وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو پھر قرآن کے حساب سے وہ نیرے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو اللہ ہمیں جہالت سے، بے وقوفی سے بچائے، ایمان والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تیسری وجہ یہ کہ یہ دو کشتی پر سوار ہو گئے، دو گھروں کے مہمان بن گئے، کبھی یہاں رہتے، کبھی وہاں رہتے، کبھی اس کے پاس، تمہارے ساتھ بھی ہم ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم، تمہارے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی آ رہے ہیں، کافروں کے پاس بھی چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، ان کو بھی خوش، تو دونوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر ایک کو خوش کرنا ہی کسی کے بس میں نہیں ہے، اور جو دونوں کی طرف جاتا ہے نا تو دونوں سے اس کا وقار گر جاتا ہے، وہ یہاں بھی جائے، آج بھی ہے سب کے سامنے، اگر کسی سے ہماری کوئی رنجش ہو جائے اور ایک آدمی آئے کہ آ کر ہمارے پاس ہماری واہواہی کرے، کچھ دیر کے بعد جا کر اس کے پاس جا کے اس کی واہواہی کرے، تو دونوں کے پاس کی، یہ تو یار اس کے پاس بھی جاتا ہے اور اس کے پاس اس کے بھی گن گاتا ہے، ابھی میرے پاس آ کے میرے بھی گن گاتا ہے، تو یہ دونوں کے پاس جانے والے کی عزت نہیں رہتی، دونوں کی نظر سے عزت گر جاتی ہے۔ تو دونوں کی طرف جانے والے یہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے، ان کی عزت، ان کا وقار رہتا نہیں، نہ اس کے پاس وقار رہے گا نہ اس کے پاس۔ ان کا منافقین کا یہی حال تھا کہ نہ مسلمانوں کے پاس عزت رہی، جب اللہ عز و جل نے ان کی اصلیت کو ظاہر فرما دیا تو ان کی عزت، ان کا وقار نہ مسلمانوں کے پاس رہا، نہ کافر تو ان کو گنتے ہی نہیں تھے، کافر تو خالی اپنا کام نکالنے کے لیے ان کو آؤ ٹھیک ہے آتے رہو۔ یہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ کفار کا کام نکلتا ہے، ایسے منافقین کا آج بھی ان کو نوازتے رہتے ہیں، خطابات دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، جب کام پورا ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے مروا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف رہنے والے یہ کہیں عزت نہیں پاتے، یہ اس لیے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ اور یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ یہ اسی وقت تک کر سکتے تھے جب تک کہ یہ چھپا کر رکھیں، جب ان کی بات، ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی تو پھر یہ کون ان پر بھروسہ کرے گا، کون ان کو سمجھ پائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے ضروری وجہ یہ کہ ان کا اصل مقصد جو تھا، ان کا اصل مقصد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، اسلام کو نقصان پہنچائیں، سرکار کی ذات پر کیچڑ اچھالیں، حضور کے بارے میں شکوک پیدا کریں، حضور کے بارے میں فضولیات بکیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی عظمت ختم ہو جائے۔ یہ اصل مقصد ان کا تھا۔ اور جو حضور کے خلاف جاتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جو میرے ولی کے خلاف بولے، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ جب ولی کی یہ شان ہے تو پھر تمام ولیوں کے سردار،
تمام صحابہ کے سردار، ولی کو ولی بنانے والے، صحابی کو صحابی بنانے والے، ارے جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت ملی، ان تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ اب جو ان کے خلاف جائے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر اس کا وہ کہاں بچنے والا ہے؟ جو حضور کے خلاف گیا سیدھا یعنی کہ اس نے اللہ عز و جل سے جنگ کا اعلان کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ان کی سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ یہ حضور کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی جو حضور کے خلاف، جو رسول کے خلاف گیا وہ اللہ کے خلاف گیا، اور اللہ کے خلاف جا کر کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی۔ تو فرمایا جان لو یہی اصل میں منافقین جو ہیں، یہی اصل میں احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ آج بھی سرکار کو مٹانے کے لیے، سرکار کی معاذ اللہ رب العالمین شان میں بے ادبی کرنے کے لیے، سرکار کی شان گھٹانے کے لیے طرح طرح کی باتیں، آیتوں سے پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم ہو سکے، شان کو گھٹایا جا سکے۔ جو ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ان بدعتیوں نے، ان بریلویوں نے، ان سنیوں نے جو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے، جو ان کو اللہ سے ملا دیا معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے کیا ہم کیا ملائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے کسی کو بھی ملا ہے وہ کافر ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ان کو یہی تب پریشانی ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ جو ہے، اور کیوں ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم مرتبہ دیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم انہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھا سکیں؟ ان کی شان تو خود اللہ عز و جل نے بڑھائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کی شان اللہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ گھٹانے والے خود مٹ جائیں گے، میرے آقا کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا انشاءاللہ۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے آڈیو میں اس کے آگے کی سماعت فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنائے، بے ادبوں سے دور رکھے، آمین۔